www.attableek.com, the reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ حرام کی جگہ نہیں ہے اور یہ سزا رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر آدمی کی تاکہ اپنے وطن کی طرف ہر آدمی روز روز وہ اپنے وطن کی طرف قریب ہو رہا ہے. ہر آدمی کی آخرت قریب آ رہی ہے، اس کی دنیا ان سے دور جا رہی ہے. اللہ آخرت حقوق سے رکھو، دنیا ملک سے رکھو، آخرت سب کے ساتھ قریب کر جاتا ہے. مطلب کرے گا دیولا دور دنیا ہر آدمی سے دور جائے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، رہنے کے لیے نہیں رہنا. کوئی بھی آدمی اور اس کی دنیا رہے گی، بادشاہ ہو، فقیر ہو، غنی ہو، مالدار ہو، کوئی بھی نہ وہ رہے گا نہ دنیا. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. کیوں بنایا ہے؟ قریب میں دنیا میں صحیح ہے اس کے لیے جو اسے اپنے آخر بنائے. یہ اچھا گھر ہے، دنیا کیا ہی اچھا گھر ہے، اسی لیے جو اس کی آخر بنائے. تو کیا ہی بری جگہ ہے دنیا اس کے لیے جو اپنے آخرت بگاڑے. یہ اصلی بات ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر آدمی امتحان میں ہے. اس کو کامیاب ہونے کے لیے فکر، کوشش اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور مختلف طریقے سے امتحان لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے بندے کو. ایک امتحان یہ بھی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے زینت دی ہے، زینت، شوق، کہ آدمی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. آپ بازار میں جائیں گے تو کتنی چیزیں آپ کو کھینچیں گی، یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے. ہاں، عورتیں اگر ساتھ جائیں بازار میں آدمی کے تو پیسوں کا پانی، ستیاناش مال کا، پیسوں کا اور وقت، کیونکہ ان کو وہ چیزیں کہتی ہے یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے. اور آج کل عورتیں شاپنگ کرتی ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت سے قریب قیامت جب آئے گی قریب تو بازار قریب ہو جائے گا. ہاں، جانا ہی نہیں پڑے گا، بازار کی شرط میں گھر کے پاس آ جائے گی. کسی بھی ملک میں بنے ہو آپ کے گھر کے پاس. اتنا دنیا میں لوگوں کا جھکاؤ ہو جائے گا اور اس کی محبت ہو جائے گی. اسے دنیا اس لیے وہ آخرت کے بارے میں کوتاہی کریں گے، آپ پتہ نہیں کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے.
اللہ کو اور آخرت کو بھول جانے کا یہ زمانہ ہے. اللہ بھی یاد نہیں آتا, آخرت بھی آتی. ایسی نحوست ہے زمانے. اس لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اسی وجہ سے بھی یہی ہے, اللہ کو اور آخرت کو بلایا جائے. یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم امتحان میں ہیں, ہم کو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا کرتے ہیں. یہ کہا کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو زینت دی ہے, شو دیا ہے, تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے عمل میں اچھا بن رہا ہے. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اپنے عمل میں اچھا بن رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ کون عمل میں زیادہ بن رہا ہے. یہ نہیں کہا. اچھے سے اچھا عمل کون بنا رہا ہے یہ دیکھنا ہے. کون اپنا ایمان بناتا ہے. امتحان ہے کون اپنا ایمان بنا رہا ہے. تو ایمان بنانا اور ایمان میں طاقت پیدا کرنا اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے. ہاں, بندے کا اللہ سے صحیح تعلق ہو جائے, اللہ کے وعدوں کا یقین آوے, اللہ کے عذاب اور دھمکیوں کا خوف آوے, اللہ کے حکموں پر اطاعت اس کے شوق پیدا ہو, اللہ سے محبت پیدا ہو, اس کی نعمتیں دیکھ کر اللہ کی طرف جھکنا ہو. یہ ضروری ہے کیونکہ نعمتیں اللہ دے رہا ہے. ایسا ایمان بنے جو اللہ کی طرف جھکاوے, اللہ کی طرف چلاوے اور حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم آدمی پورا کرے. ایسا ایمان بنانا ضروری ہے کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے. دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات اچھے بھی آتے ہیں اور حالات ناگوار بھی آتے ہیں. اپنوں کی طرف سے بھی حالات آتے ہیں, غیروں کی طرف سے بھی حالات آتے ہیں. یہ حالات کی جگہ ہے. تو حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ جیسا حال ہو ویسا کر لو, ایسا ہے کہ جیسا حال ویسا کر لو. کہتے ہیں کہ دیکھو موقع کیونکہ گجراتی میں دیکھو موقع. ایسا نہیں ہے کہ جو موقع ہے وہ کرو. یہ نہیں, جو حکم ہے وہ کرنا. جیسے موقع ویسا نہیں, جو حکم ہے وہ کرنا ہے. حکم پر کامیابی ملے گی. حالات دونوں قسم کے آئیں گے. اللہ خوشحالی بھی لاوے گا. کیا لاوے گا؟ قیامت کے قریب مال بڑھ جائے گا, زمین اپنے خزانے نکالے گی. جیسے ہو رہا ہے, زمین اپنے خزانے نکالے گی, مال بڑھ جائے گا. یہ بھی ایک امتحان ہے. ہم لوگ مال بڑھانے کے چکر میں آ جائیں گے. تو مالوں کی وجہ سے ان کا یقین برباد ہوگا. وہ مال کے لیے سب کچھ کریں گے, حق ہو نہ حق ہو, حلال ہو حرام ہو, مال چاہیے. یہ امتحان ہے. مال بڑھا دیا, یہ امتحان میں آ گئے. حالانکہ مال جو ہے نہ اس کی زیادتی اللہ کو پسند ہے نہ اس کی کمی پسند ہے, کیونکہ مال تو حاجت کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. مال کو کس نے پیدا کیا؟ حاجت پوری ہونے کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے. اپنے حاجت پوری کرو, دوسرے کا حق ادا کرو. اپنے حاجت پوری کرو, دوسرے کا حق ادا کرو. اس میں اللہ کا بھی حق آئے گا. مال میں جان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے پہلا جو اللہ کا حق ہے, عبادت کا حق مال میں.
تو مال اس لیے پیدا ہوا ہے، اس لیے نہیں پیدا ہو جب ان کو جمع کریں کہ جو دنیا کو دنیا کے لیے جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے، یہ کہا بے عقل ہے کہ دنیا کو دنیا کے لیے جمع کر رہا ہے، اس میں عقل نہیں ہے، کیوں کہ اس کو تو فنا ہونا ہے، دنیا کو فنا ہونا ہے، اور دنیا فنا نہیں ہوئی تو یہ فنا ہو جائے گا، دونوں میں سے یا تو مال فنا ہوگا، اور اگر مال رہا تو مال والا فنا ہوگا، پھر دنیا کے لیے دنیا جمع کرنا کون سی عقل مندی ہوئی؟ یہ کہا کیونکہ دونوں میں سے ایک ہونے والے، کیا تو یہ ختم ہو جائے گا، کسی زندگی کا دونوں نہیں کیا مال ختم ہو جائے گا، اس رات بھی نہیں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے اور اس سے حق ادا کریں گے، پھر یہ مان بہترین چیز ہے کہ اس سے حاجت پوری ہوئی اپنی یا کسی کی، یا اور حق ادا ہوا، چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا کسی مخلوق کا حق، یہ اسی لیے پیدا ہوا۔ اس کا زیادہ ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اسے کم ہونے پر پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حاجت اللہ پوری کرنے والا ہے، اللہ میں طاقت ہے کہ تو تھوڑے مال میں برکت دے دے اور کام نکال دے، چلتے ہی اللہ تھوڑی چیز میں برکت دے دی، کام ہو گیا، اور زیادہ ہوا برکت میں آئی، الجھنیں آئی اندر، کام نہیں ہوا، الجھن ہو گئی۔ یہ دنیا ہے ایسی، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ حالات کا گھر ہے، جیسے بچپن آیا ایک حالت ہوئی، پھر جوانی آئی دوسری حالت ہوئی، پھر بڑھاپا آیا تیسری حالت ہوئی، کوئی آدمی حالات سے خالی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ تو اسی ذات پر آتے ہیں کہ بچپنا ہوا، جوانی ہوئی، بڑھاپا ہوا، یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، جب تک چاہوں بچہ رہوں، جب تک چاہوں جوان رہوں، یہ نہیں، اللہ جب چاہیں گے بچپنا رکھیں گے، پھر جب چاہیں گے جوانے جائیں گے، جب چاہیں بڑھاپا جائیں گے، پھر جب چاہیں گے موت جائیں گے، اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اپنی حالت کو بنانا اس کے قبضے میں نہیں، بیمار کر دے، تندرست بنا دے، ہاں ادانی فرما دیتے ہیں کہ بیمار ہونے میں بھی دیر لگے گی اور غریب ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی، ابھی مالدار سے بھی غریب ہوں گے، ہاں ابھی تندرست ہے بیمار ہو گئے، یہاں کیوں؟ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آدمی صبح تندرست ہے، شام کو بیمار ہو گیا، رات دن ہوتی یہ بات کہ حالات اللہ تعالیٰ قبضے میں، کسی قبضے میں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات جو ہے دنیا کی چیزوں سے نہیں بنیں گے، ایمان ہوگا تو حال ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں، زمین جاگیر ہوگی تو حال ٹھیک ہو جائے گا، عہدے ہوں گے تو حال ٹھیک ہو جائے گا، یہ غلطی ہی نہیں، حال تو اللہ پیدا کرے گا، جیسے جوانی، بڑھاپا، بچپن، دن رات، یہ کون بناتا ہے؟ اللہ دن بنائیں گے تو کوئی رات نہیں بنا سکتا، اللہ رات بنانے تو کوئی دن بنا نہیں۔ یہ دلیل ہے اللہ کے قبضے میں حالات کا بننا ہے، اللہ کے قبضے میں حالات کا بگاڑنا ہے، تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ تم کو حکموں کے پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ کو زمین پر ہمارے حکم پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کے اولاد کو بھی یہ زمین پر اللہ کے حکم پورے کریں گے، بس یہ ان کا کام ہے۔
باقی سب ہمارا ہے، زمین بھی آسمان بھی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے سب بنا دیا ہے، کھانا پینا یہ زمین میں سارا بنا دیا ہے، زمین میں ساری غذائیں پیدا کر دی ہیں، مقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، ساری غذائیں زمین میں اس کی ترتیب اللہ نے دے دی ہے، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، 4 دن میں یہ سارا بنایا، وہ ساری چیزیں وہ زمین سے نکلے گی، وہ نکل رہی ہے یہ آدم کی اولاد کے لیے، ان کی ضرورتوں کا انتظام ہم نے کر دیا یہ بات، اور ان کو پیدا کرنے کے لیے حکم پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، آسمان سے حکم آئیں گے، زمین سے زمینے کے خزانے آئیں گے، کھانے کے پینے کے استعمال کے، یہ زمین سے، اور اللہ کے حکم آسمان سے، زمین پر رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرو، یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے کہ جس وقت میں جو حکم اللہ کا ہو اسے پورا کر دو، کسی میں کامیابی ہے اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے اور اللہ اسے کامیاب کرے، یہ ترتیب ہے، باقی سب ترتیب اللہ پاک کے بنا چکے، تمہاری زندگی تمہاری موت یہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تمہارے حالات تمہارے قبضے میں نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے رخ اللہ کی طرف کرو تاکہ دل کو اطمینان ہو کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا دل کروں اس اللہ کی طرف کیا جس کی وجہ میں آسمان بنایا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارا رخ اسی کی طرف، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے نہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے مخالف ہو گئے تو کیا ملے گا، اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ انسان کی 2 صفتیں بتائی، ایک صفت یہ بتائی کہ یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، بولے کل انسان وہی یہ کمزور ہے، اس کی پیدائش میں کمزوری ہے، دوسری صفت کہ یہ فقیر اور محتاج ہے، کیا ہے؟ فقیر محتاج، چاہے بادشاہ ہو راجا ہو لیکن ہے وہ فقیر اپنی حاجتوں میں، کہ اگر اس کا پیشہ بند ہو جائے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، ہاں کیوں کہ وہ محتاج بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اس کے ساتھ حاجتیں ہیں، محتاج ہونے کا مطلب حاجتیں ہیں، یہ اب کرنے کی حاجت ہے، اب بھی سب نہیں ہو رہا،
ان کو صحیح استعمال کیا، اپنے مال کو صحیح استعمال کیا، یہ عمل ہوا کہ اس پر اللہ ساتھ دیں گے، اسی پر اللہ حالات بنائیں گے، ایمان والوں کے حالات بنائیں گے، عمل والوں کے حالات بنائیں گے، ان کی دعائیں قبول ہوگی. یہ سب اسی پر ہے. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، اور اللہ سے لینا ہے تو یہ دو راستے ہیں کہ اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح کرو. اللہ کو نہ بھولو. اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو بھول جائے. چھوٹی چیز آدمی بھول جاتا ہے، بڑی چیز بھولتا ہے، بڑی چیز نہیں بھولتا. مسافر بیسارا نہیں بھول جائے گا، گھڑی بھول جائے گا. میں گھڑی بھول گیا وضو کرنے میں، ہاں، لیکن اپنا بیگ نہیں بھولے گا. بڑی چیز ہے، مجھے نہیں بھولے. تو اللہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. دیکھو اللہ کو بھول جائے، یہ بھولنے کی چیز ہی نہیں. اللہ تو بہت بڑے ہے، مجھے کیسے بھول گیا کہ اللہ کو نہیں بھولا ہے بلکہ یہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے. جیسے نشے میں آ گیا آدمی تو دنیا کو بھول گیا، ماں کون بہن کون نہیں کرنا تھا، نشے میں ہے. تو یہ خود بھولا ہوا ہے، اندر بھولنے کی چیز نہیں ہے. لیکن یہ بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کو نشہ لگ گیا ہے. یہ ہوتا ہے نشہ، ہوتا ہے غفلت کا. نشہ کس کا ہوتا ہے؟ غفلت، اللہ سے غافل ہو گیا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا ہے. اللہ کو بھولنے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ سزا ہوتی ہے کہ جو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے گا کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا، میرا کیا ہوگا، یہ سب بھولتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کو کوئی نہ بھولے، اللہ کو کوئی نہ چھوڑے، اللہ کے حکم کو کوئی نہ چھوڑے. نہیں تو اللہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جائے گا کہ میں کیوں پیدا ہوا، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میرا کیا ہوگا، اس کو بھولا ہوا ہے. یہ سزا ملتی ہے. ظاہر بات ہے یہ کہاں، اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے. نشے والا ہے جنگل میں، تو سوائے ہلاک ہونے کے کوئی دوسرے راہ نہیں. یہی ہوتا ہے. جب آدمی اللہ سے کٹا تو پھر اس کو یہ ساری دنیا کی چیزیں نشہ چڑھائی، اس لیے وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے اس نشے میں. پھر ہلاک ہوگا. دنیا رہے گی نہیں اور آخرت ملے گی نہیں. دنیا نہیں رہے گی اور آخرت نہیں ملے گی. آخرت تو کوشش پر ملتی ہے. جیسے میرے انسان الا ما سعى، آدمی کو وہی ملے گا جس کو اس نے کوشش کی ہے، اور اسی کوشش کو اللہ دیکھیں گے کہ کوشش صحیح ہے غلط ہے، حق ہے نہ حق ہے. یہ کوشش اللہ دیکھیں گے. اس کو اسی کوشش ہی ملے گی، کوشش نہیں تو پھر کچھ نہیں. اس لیے اللہ نے میرے بھائیوں رسولوں کو بھیجا کہ صحیح محنت، صحیح کوشش، صحیح ترتیب یہ انسانوں کی زندگی میں آئے. اسی سے اللہ ان کے حالات بنا دے گا. ان کے حالات ان کی چیزوں کی وجہ سے، ان کے معنوں کی وجہ سے نہیں بنے گے. ان میں طاقت ہی خدا نے نہیں رکھی. یہ دنیا کا کوئی سبب آدمی کے حالات بنانے کیسا نہیں ہوگا. ہاں، اللہ کا حکم پورا کرنے سے اللہ کی قدرت ساتھ ہوگی، اور اللہ کی قدرت ساتھ ہوگی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے رکھی. نبیوں کی زندگی سب حالات والی، تکلیفیں، دشواریاں، رکاوٹیں، دشمنیاں، یہ ان کے ساتھ. لیکن ان کے پاس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا دین ہے، وہ اس کے تابع رہتے ہیں. اس لیے اللہ اپنی قدرت ان کے ساتھ کرتے ہیں. دنیا کے اسباب ان کے ساتھ ہوتے نہیں، ہوتے ہیں تو تھوڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ دینے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں.
حضور ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، مار کھاتے ہیں، ان کا مار کھاتے ہیں، ہاں ان کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ان میں ماننے کی طاقت نہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا اس کمزوری میں ساتھ دیں گے۔ نوح علیہ السلام کو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا ملے گا ہم کو، جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں وہ پٹیشن لوگ ہیں، ہاں بے وقوف لوگ ہیں، پٹیشن ہیں، ان تو کچھ ہے نہیں، وہ چھوڑے ہیں، کیا کر لو گے؟ ٹھیک ہے، بس ان دینے والا تو ان کے ساتھ اللہ ہے، ہاں ان کے ساتھ اللہ ہے، ان کے کام کے ساتھ اللہ ہے۔ آج بھی یہی بات کہی ہے، لوگ دنیا کے حالات سے ہم کو ڈرائیں گے کہ یہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، صحابہ کو کہتے تھے کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم کو ڈرنے کو چاہیے، یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ جواب دیا، یہی بات ہے کیوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا کام بنانے گا، ہم اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے کام میں، جب ہم اللہ کے کام میں ہیں تو اللہ ہمارے کام میں، جب اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہم کو راضی کریں گے۔ جی ہاں، یہ ترتیب ہے دین والوں کی، کہ دین والوں کا سارا دار و مدار ان کے دین پر ہے، اور دین کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ ہے، چاہے ان کو دنیا میں تکلیف آوے، ان کو ستایا جاوے، لیکن آخر میں تو اللہ ان کا ساتھ دے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکموں کو دیکھ کر کے سب، جب تمہاری محنت صحیح ہو جائے گی، قربانی صحیح ہو جائے گی، اللہ حالات بدل دے گا۔ یہ فائدہ ہے، ایک دم نہیں بدلیں گے کہ آج کے بعد اللہ حالات بدل دے کے نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ان کی محنت کہاں تک پہنچی ہے، جب ان کی محنت اپنے حد پر آ جائے گی کہ حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے ہماری محنت کو اس حد تک پہنچانا ہے جو حد اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اپنی محنت لگاؤ، اپنی اطاعت لگاؤ، اللہ کی تابعداری کرو، یہاں تک کہ تمہاری یہ چیز حد تک پہنچ جائے، تو حد تک پہنچ جائے گی تو کہ بس پھر حالات کو بدلنا ہی بدلنا ہے، کہ حالات اللہ بدلیں گے، کوئی طاقت حالت نہیں بدلے گی، حالات اللہ بدلیں گے۔ جیسے اللہ بچپن ہی سے جوانی اللہ لایا، جوانی سے بوڑھاپا اللہ لایا، اور کوئی نہیں، کہ تمہیں بچہ بن کر ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، تم کو بچہ بنا کر نکالا، پھر تم کو جوانی پر پہنچایا، پھر تم کو بڑھاپے میں پہنچایا، یہ کون کر رہا ہے؟ ایسے ہی سارے حالات اللہ بنائے گا، حالات کا بنانا اللہ کے قبضے میں، حکم کا پورا کرنا بندوں کے لیے، یہ حکم پورا کریں گے خدا حالات بنائیں گے، یہ حکم پورا کریں گے خدا حالات بنائیں گے، کتنا کریں گے؟ جتنا اللہ چاہے۔ تیلی کے 2-3 دن لگا دیے اور حالت میں تو کیسے نہیں ہوگا؟ جسے کنویں میں سے پانی کھینچنا ہے تو اتنی رسی چاہیے جو پانی تک جائے، اور ایسا ڈول چاہیے جو ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، اب پانی نیچے سے اوپر آ جائے گا، اور ڈول بھی نہیں ہے یا ہے تو ٹوٹا پھوٹا، یا رسی پوری نہیں ہے تو کہ اب نہیں بنے گی۔ اتنی ذمہ داری ہے کہ تم ڈول رسی جاؤ اور نیچے پانی کا خزانہ ہے، نیچے کیا ہے کہ نیچے پانی کا خزانہ ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم ڈول رسی لے آؤ، پھر پانی کھینچو، خود بھی پیو، اپنے جانوروں کو پلاؤ، اپنے کھیتوں کو پلاؤ، کون منع کرے گا؟ یہ مثال ہے
کہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی اطاعت کی اتنی مقدار لاؤ جو اللہ چاہتے ہیں. اسی کو سمجھایا ہے کہ اپنی اطاعت اپنی تابع داری کی مقدار اتنی لاؤ جو اللہ چاہتے ہیں، تو پھر نیچے کا اوپر آ جائے گا اور اوپر کا نیچے ہو جائے گا. اللہ حالات بن رہی ہے، جو اوپر ہے ان کو بتاؤ نیچے کرے گا، اور جو نیچے ہے ان کو اللہ اوپر کرے گا. اللہ خافض اور رافع ہے. اللہ کے 99 نام ہے، ان میں سے اوپر لے جانے والا، نیچے کرنے والا. جیسے وہ جھولا چلتا ہے نہیں، بچے بیٹھتے ہیں تو کچھ بچے اوپر چلے گئے تو وہ نیچے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر آ گئے، پھر وہ گھماتا ہے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں وہ اوپر لے جاتے. اللہ ایسا کریں گے. حدیث شریف میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اس کتاب اور دین کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اوپر لے جائے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے لے جائے گا. کیوں کہ اللہ الخافض الرافع، اوپر لے جانے والا، نیچے کرنے والا، حالات کو بہتر بنانے والا، حالات کو بدتر بنانے والا، صبح کرنے والا، شام کرنے والا. صبح ہو گئی تو روشنی ہو گئی، خوب کھاؤ خوب کماؤ، خوب سے روشنی کہ اندھیرا ہو گیا. بند کر دیا تو یہ خافض راہ ہے. اللہ بند کرنے والا ہے، اللہ کھولنے والا ہے، اللہ تنگی چلانے والا ہے، اللہ کشادگی لانے والا ہے. یہ حالات اللہ کے قبضے میں، اس لیے رخ اللہ کی طرف کرو. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وجهي للذي فطر السماوات والارض. انہوں نے آسمان کو بھی دیکھا، انہوں نے چاند کو بھی دیکھا، ستاروں کو بھی دیکھا، سورج کو دیکھا. کہ یہ سب تو حالات میں آ جاتے ہیں. سورج ڈوب جاتا ہے، چاند بھی ڈوب جاتا ہے، ستارے بھی غائب ہو جاتے ہیں، تو ان کے پوچھ کر کے میں کیا کروں گا؟ یہ تو خود ہی کھو جاتے ہیں. اس لیے میں نے تو اپنا رخ اس اللہ کی طرف کیا ہے جسے ان کو بتایا. یہ مثال بھی ہے مسلمانوں کو کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف کرو جنہوں نے یہ سارا نقشہ بنایا. ان کی طرف کرو، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ اصلی دین ہے. رخ ہمارا کس طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز دیں گے جس سے ہم راضی ہو جائیں گے. میرے صحابہ نے کہا نہیں کیا صحابہ سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، سارے مسئلے ختم ہو گئے. انہوں اللہ کو راضی کر لیا. یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مدینے والوں کو جمع کر کے، ان کو جمع کر کے یہ بات سنائی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا تو بس پھر اللہ اس کو کہ اللہ اس کو راضی کر دے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک ہی بات، ایک اللہ ہے وہ کام بنانے والا ہے. اس نے اپنا دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ دین. اور دین کے دین کامیابی کے لیے دیا ہے، دین مدد کے لیے دیا ہے، دین آخرت میں بھی کامیابی دینے کے لیے اور دنیا میں بھی کامیابی. ایک ہی راستہ ہے پیدا ہونے، دنیا میں آنے کا بھی ایک راستہ کہ ہر انسان دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آئے گا، دوسرا راستہ نہیں. نبی ہو، ولی ہو، شفیع ہو، دنیا میں کس راستے سے آئے گا؟ ماں کے پیٹ سے. یخلق گھومتی بوتوں میں مہاتے کو اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرے گا، وہاں سے آئیں گے. آنے کا ایک راستہ. اب دنیا میں آ گیا تو دنیا سے کامیاب ہونے کا بھی ایک ہی راستہ. وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے، دوسرا راستہ نہیں. ایک ہی راستہ ہے جس سے وہ کامیاب ہوگا، نکل جائے گا. دوسرا راستہ نہیں. اگر دوسرا راستہ چل گیا پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا. دوسرے راستے بہت ہیں. مالوں کا راستہ ہے، ملک کا راستہ ہے، زمینوں کا راستہ ہے، جائیدادوں کا راستہ ہے، سب راستے ہیں. لیکن وہ بھٹکنے کے اس راستے سے کوئی مراد کو نہیں پہنچے گا. مراد کو وہ پہنچے گا
جس نے اللہ کو پہچان کر کے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی لگائی ہے. اور فرشتہ مرتے ہی پوچھے گا اپنا دین بتاؤ. کیا پوچھے گا؟ اپنا دین بتاؤ. ماں دینوں کا کیوں کیا اب یہاں سے واپس جانا نہیں ہے. دنیا سے تو آ گیا ہے لیکن آخرت سے یا آخرت سے کوئی واپسی نہیں ہوگی. وہی ڈر ہے ہر آدمی کا ڈر اس کی آخرت ہے. چاہے بگاڑے چاہے بنائے. بنایا ہے تو بنے ہوئے گھر میں رہنے میں آرام ہے اور بگاڑا ہے تو یہ پریشانی ہے. ہاں بگڑا ہوا ہے تو اصل گھر آخرت میں اور وہ دین سے بنے گا. تو حالات بھی کہ حالات بھی دین سے بنے گی. چیزوں سے حالات نہیں بنے گے. دھوکہ ہے. جتنے چیزوں والے تھے وہ لوگوں کو اپنی چیزیں دکھاتے تھے. تو ہمارے پاس تو یہ ہے. پھر ان کہتا تھا میرے پاس ملک ہے, حکومت ہے, پاور ہے. ٹھیک ہے جی ہمارے پاس پاور ہے. مہینہ قوم قاہرون. یہ کیا کریں گے موسیٰ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے پاس پاور ہے. مطلب پاور بتاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام دین بتاتے تھے. یہ پاور بتاتا تھا. قانون مال بتاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام دین بتاتے تھے. حامان عہدہ بتاتا تھا ہمارا عہدہ ہے وزارت. موسیٰ علیہ السلام دین بتاتے. ایک ہی بات. یہ الگ الگ بات ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت بتاتے تھے. ہماری تجارت ہے, ہمارا کاروبار ہے, مارکیٹ ہماری ہے. ہاں اور شعیب علیہ السلام دین بتاتے تھے. تو لوگ اپنی اپنی چیزیں بتائیں گے. تو نبی کیا بتائے گا کہ نبی اپنا دین بتائے گا. یہ اصلی سے یہ نہیں بدلے گا. باقی سب چیزیں بدلیں گی, ان کی باتیں بھی بدلیں گی, ان کی حالت یہ نہیں بدلے گا. لا الہ الا اللہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو یہ اصل ہے میرے دوستوں. اللہ نے اسی پر حالات کو ایمان والوں کے حالات بنائے اور جن کے پاس نہیں تھا ان کے حالات بگڑ گئے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ حدیث شریف میں حضور نے مدینہ والوں کو یہی کہا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اور اللہ سے بگاڑا ہے تو پھر ہر طرف سے بگڑے گا. ہر طرف سے بگڑے گا. ہر طرف سے پریشانیاں کھڑی ہوگی چاروں طرف سے اور کوئی علاج نہیں ہوگا. ہر طرف سے دین بگڑتا ہے تو ہر طرف سے پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں. اور دین آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو سمیٹ لیتے ہیں. انما العسر یسرا انما العسر یسرا. گھبراؤ نہیں, دشواری کی بھی آسانی آ رہی ہے. اللہ دشواریوں کو لپیٹیں گے اور آسانیوں کو پھیلائیں گے. یہ طریقہ. اس لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا. یہ اللہ بے خبر نہیں ہے اور اللہ کمزور نہیں ہے کہ اب تک ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ہے. ہاں اللہ کا علم, اللہ کی قدرت وہ اپنی جگہ پر ہے. ہاں اور وہ ہر حال میں اللہ کو اپنی کسی پر قابو ہے. اللہ غالب علی امرہ. اللہ اپنے کام پر غالب اور قابو رکھتا ہے. لوگ جانتے ہیں جب یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. یہ کچھ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ہاں یہ سب شیطانی باتیں ہیں, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. کس نے کہا؟ کیا دلیل ہے؟ تو پھر یہ کوئی نہیں اسی بنا اللہ ہو لنا. اے نبی کہہ دو کہ وہ ہوگا ہمارے ساتھ جو ہمارا اللہ نے چاہا. اللہ نے موت چاہی ہے تو کون حیات دینے والا ہے کوئی؟ اور اللہ حیات دے تو یہ کون ماننے والا ہے؟ پھر اللہ کس کام کا؟ یہ یوں کر دیں, یہ یوں کر دیں, یوں کر دیں, تو اللہ کیا کریں گے؟ ہاں ایسا نہیں ہے.
اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اللہ اپنے اختیار کے ساتھ ہے. جب چاہیں گے اپنی قدرت دکھائیں گے. ہاں، جو اللہ کی مخالفت کرے گا اس کو بھی قدرت دکھائیں گے، جو اللہ کی مانے گا اس کو بھی قدرت دکھائیں گے. دونوں باتیں کہ اللہ نے فرعون کو بھی قدرت دکھائی اور موسیٰ کو بھی قدرت دکھائی ایک ہی وقت میں. جی ہاں، دونوں کو قدرت دکھائی. کہ لوگ غافل ہیں، اللہ کہتے ہیں لوگ میری قدرت سے غافل ہیں کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو کہتی تھی کہ اب ڈوب جائیں گے، کہاں لا کے کھڑا کر دیا، اب مر جائیں گے، کیونکہ سورج ادھر نکل رہا تھا ادھر سے اور لوگ ادھر کا تھا. تو جب سورج کی روشنی تیز ہوتی تھی تو موسیٰ کی قوم کو وہ فرعون کا لشکر نظر آ رہا تھا. تو اتباعوہم مشرقین قرآن کا بات میں کہ پیچھا کیا تھا اشراق کے وقت میں سورج چل رہا ہے تو نظر کہ وہ فوج آ رہی ہے، دشمن کی فوج ہے. ہاں، زہر پیا ہوا ہے دشمنی کا. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم مارے جائیں گے. کیسے مارے جاؤ گے؟ ہرگز بات نہیں ہے ایسی، اللہ ہرگز نہیں ہوگا. تو میں حکم سے نکلا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں نکلا ہوں. ہاں، جو اپنی مرضی کا کرے تو وہ جانے، لیکن جو اللہ کا کرے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ بات ہے، ہم اپنی مرضی کا کرتے ہیں، اسے مدد نہیں ملے گی. جی ہاں، جو جانور اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اس کو کوئی بیمار ہے. ہاں، کیونکہ نہ اس کو لگام ہے، نہ اس کو نقصی ہے، نہ اس کو زنجیر ہے، تو کوئی بھی اس کو مارے، کیونکہ لگام ہی نہیں ہے. جیسے بہت سے بندر سڑکوں پر مر جاتے ہیں، بہت سے کتے سڑکوں پر مر جاتے ہیں. کیونکہ وہ کسی کے رہنے اور کسی کی مرغی مر جائے تو دیکھنا، اس سائیکل والے نے مرغی مار دی، اس کا پنچ کیس. ہاں، کیوں کہ وہ مرغی کسی کی ہے، اسی گردن میں پٹا ہے، یہ فلانے کی ہے، اور یہ کتا کسی کا بھی نہیں ہے. تو اسے کیا پنچیس مر گیا. ایسے ہی میرے تو حدیثوں میں ایسا ہی ہے کہ جس کے سامنے اللہ نہیں ہے، اللہ کا دین، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کون سی جھیل میں جا کے مریں گے. کسی بھی جھیل میں جا کے مرے، ہم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی زندگی کے کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بہت بیزاری ظاہر کی ہے اللہ، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے ہیں تو پھر اللہ دیکھیں گے اور اس کی مثال صحابہ بن جائے گی. تم نے دیکھا نہیں میں نے ہاتھی بالوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کتنا بڑا پاور لے کر آئے تھے ہاتھی. ہاں، کعبہ توڑنے کے لیے میرے بلڈوزر سے توڑتے عمارتیں، ایسے ہاتھیوں سے یہ کام لیتے تھے. تو ہاتھی چڑھائے اس پر اللہ کی طرف پر. اب مسئلہ اللہ کے گھر کا ہے. جی ہاں، تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے. یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. تو صحابہ کو کہا کہ دیکھنا ہی ہاتھی بالوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. کیوں؟ یہ گھر ہمارا تھا تو ہم نے اپنے گھر کے لیے ہاتھی بالوں کو قدرت دکھائی ہے. اور قدرت بھی دکھائی کیسے کہ پرندوں سے، کسی پرندوں سے، کنکریوں سے. یہ کنکریوں سے ہاتھی ہلاک ہوئے تو گھر کی حفاظت کے لیے. تو جب گھر کی حفاظت کے لیے یہ قدرت ہوتی ہے، جب تم ہمارے بن جاؤ گے تو کیا ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے؟ صحابہ سے کہا کہ میرا گھر ٹھہرا تو میں نے حفاظت کی، جب تم میرے بن جاؤ گے میں تمہاری حفاظت نہیں کروں گا. اس لیے قصہ سنایا تھا صحابہ کو کہ یہ قصہ مشہور ہی تھا عرب میں ہاتھیوں کا کہ ہاتھی ہلاک ہوئے ہیں بیت اللہ کی حفاظت میں. بیت اللہ تو گھر ہے، تو یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا رسول ہے، تو کہ ان کی حفاظت نہیں ہوگی. جہاں ان کی حفاظت ہوگی تو اللہ نے حضور صلی اللہ کی حفاظت کی ہے. ورنہ حضور صلی اللہ کو ماننے کی بہت بہترے ہوئے تھے. بچپن سے لوگ جانتے تھے کہ یہ ہے وہ،
آپ کو مار ڈالنے کے بہت خطرے ہوئے اور آپ کو یقین ہے. ہاں تو کہا جس طرح گھر کی حفاظت کی ہے اس نبی کی حفاظت کریں. ہاں اور نبی کے ساتھیوں کی بھی حفاظت کریں گے, ان کی مدد کریں گے. تو پھر اللہ نے مدد کی ہے. تو گھر کی مدد نمونے کے طور پر ہوئی. میرا گھر ہے تو پھر میں اس کا مدد جانوں. یہ میرا دین ہے, میرا رسول ہے کہ میں اس کا مدد جانوں. لوگ کتنے حالات بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی قدرت ہے اور اللہ کو اپنی قدرت استعمال کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. کہ اسباب ہوں گے تو اللہ کا کام بنے گا. تو پھر اللہ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو کسی سبب کا پابند نہیں, کسی سبب کا محتاج نہیں, اپنے ارادے سے کام کرے گا, اپنی قدرت سے اللہ کام کرے گا. جی ہاں, اللہ کا ارادہ کافی ہے. سورہ یوسف میں قصہ ہے. یوسف علیہ السلام کی مدد ہوئی ہے, بھائیوں نے حسد کیا ہے, قومی داری آئے, بیچی آئے, اور جن لوگوں نے خریدا انہوں نے جیل میں ڈالا. آپ جانتے ہو پردیش کا جیل بہت سخت ہوتا ہے. اس آپ ہندوستان میں جیل ہو جائے تو اس کی اپیل ہوگی, اس کی جیل بھی ہوگی, لیکن پردیش میں کوئی جیل میں ڈالا اس کو بھی جانے کا کوئی پوچھا نہیں. کون کا پردیسی آدمی تھا وہ جیل میں گیا, تو صلی اللہ علیہ وسلم کو پردیسی جیل میں ڈالا مصر کی. وہاں کون پوچھے اللہ کے سوا؟ جی ہاں, تو کوئی سبب نہیں تھا جیل میں سے نکلنے کا. تو کیا ہوا؟ اللہ کو یہ منظور کہ جیل میں سے نکالنا ہے. تو بادشاہ کو خواب آیا, اس کو تعبیر کی ضرورت پڑی. تو یوسف علیہ السلام کی تعبیر مشہور ہو گئی تھی. تو بادشاہ کے لوگوں نے کہا وہ اندر جیل میں ہے, وہ تعبیر دیتا ہے کہ نکالو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم نہیں نکلیں گے, پہلے اس کی تحقیق ہو جائے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا ہے. سرکاری تحقیق اس کی ہونی چاہیے. میں نہیں نکلوں گا تمہارے احسان سے. میرا قصور ثابت کرو یا مجھے بے قصور ثابت کرو. جی ہاں, تو بادشاہ نے تو عورتوں کو بلایا کہ کیا قصہ ہے, کیونکہ تہمت ڈالی تھی نہیں. تو عورتوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, یہ ہوا ہے. تو خواب کی وجہ سے باہر نکلے, کوئی باہر نہیں, کوئی اپیل نہیں, کوئی وکیل نہیں, لیکن اللہ کو نکالنا ہے تو خواب. سلمان لکھا کہ دو خواب دو قمیص. ایک خواب پہلے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے, اس کی وجہ سے پریشانی بھائیوں کو حسد ہوا کہ یہ تو آگے بڑھ گیا, تو اس خواب سے پریشانی آئی. اس خواب سے نجات ہوئی. قرآن پڑھنے سے یقین بنتا ہے کہ اللہ کرنے والا ہے. حکومتیں بھی ہوتی ہے, پاور بھی ہوتے ہیں, سب سے اللہ کون ہوتا ہے. تو اس میں کہ میں نہیں نکلوں گا, میرے بارے میں تحقیق کرو, میرا کیا گناہ ہے. تو بادشاہ نے حکومتی سطح پہ تحقیق کی, اسے ہم بلایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. پھر عورتوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. اب باہر آئے ہیں عزت کے ساتھ. تو ایک دو قمیص اور دو کا. ایک قمیص تو وہ جو بھائیوں نے پھول میں ابا کو دکھایا کہ اس کو تو پیڑیا کھا گیا, یہ قمیص. اس قمیص کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کے روتے روتے آنکھیں چلی گئی. پھر ایک قمیص مشن سے بھیجا وزارت کے عہدے پر سے, یہ قمیص ابا کو دکھانا. جیسے وہ قمیص ان کو ڈالا, آنکھیں روشن ہو گئی.
تو ایک کمی سے پریشانی آئی، ایک کمی سے کامیابی آئی. کچھ کرنا نہیں پڑتا اللہ کو، وہی یہ قمیص خاص. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے سے بڑی قدرت ہے. آج ہم کو یہی سمجھنا ہے دنیا کے حالات سے بالکل نہ گھبراؤ. اللہ حالات پیدا کرنے والا ہے. جی ہاں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہر حال میں ہوگا، وہ نہیں لکھا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، ہمیں اپنی ذمہ داری پر رہنا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا ذمہ داری دی، کیونکہ اللہ کی مدد ذمہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں پھر کوئی مدد نہیں ہے. چاہے ہمیں بادشاہ ملے، ہم بادشاہ بنا دیں، مالدار بنا دیں، مگر ہمارے ساتھ مدد بھی ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ہم دین کے ذمہ دار ہیں. اس کے اپنی زندگیوں میں دین لانا، دنیا میں دین آ رہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ داری جتنی پوری ہوگی حالات اتنے ٹھیک ہو جائیں گے. ایک ہی راستہ ہے، جیسے بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، کوئی دوسری طاقت نہیں ہے. پانی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ پانی سے زمین زندہ کی جاتی ہے. ہاں، اور کوئی راستہ نہیں. ایسے ہی دین ہے کہ دین سے اللہ دنیا آخرت دونوں بنا دے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان یقین کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ یقین نہیں بگاڑنا ہے بلکہ یقین بنانا ہے. یقین کو بچانا بھی ہے، اعمال کو بچانا بھی ہے، اعمال کو بنانا بھی ہے. یہی ہماری پونجی ہے. اسی پر اللہ کی مدد آئے گی. ہاں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. خود نہیں اسی بنا اللہ ما كتب اللہ لنا، کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ لکھ تو کیا ہونا ہے. اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور غفلت کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم غافل ہو جائیں اور ہمارا کام بنے کہ کبھی نہیں ہوگا. ہاں، ہم اپنے پابند ہوئے کہ پھر انشاءاللہ اگر شکل نقصان کی بھی ہوگی تو آگے نفع کھلے گا. ہاں، شکل نقصان کی ہوئی کہ اللہ نقصان کے پیچھے نفع لائے گا. جیسے صلح حدیبیہ میں نقصان ہوا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، سارے قربانی کے جانور وہیں جمع ہو گئے، لیکن اس کے پیچھے کامیابی تھی. یہ ہماری کامیابی ہے. پوچھتے کے ساتھ آتی ہے کامیابی ہے کہ ہاں یہ کامیابی ہے. یہ بعد میں کھلی بات کہ اسی کی وجہ سے کامیابی ہوئی. تو کبھی نقصان کی شکل ہوگی، اللہ اس کے پیچھے سے نفع لا گیا، کیونکہ اللہ حکمت سے کام کرتے ہیں. اس لیے اللہ پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے پاس سب کچھ ہے. جی ہاں، مجھ سے مانگو، میرے پاس سب کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب فقیر ہے. ہم سے مانگو، ہم تمہاری مدد کے لیے ہیں. تو ہمارا دین اللہ کی مدد کا یقینی ذریعہ ہے. ہم اپنے دین پر رہیں اور اللہ سے مانگیں. کام بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی نہیں. جی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دیا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ بات ہوگی تو رحمت ہی آئے گی. اس لیے میرے دوستوں کہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بنانے کے ارادے کریں. کیا کریں؟ کہ دیندار بننا ہے، دین کا کام کرنا ہے. ہاں، اور ہوگا وہ جو اللہ نے لکھا ہے. مدد دین کے ساتھ یقینی ہے. اب اس کے لیے بتاؤ ہمت کے ساتھ بہت سنکر بات ہمارے سامنے آئی. جماعتوں میں پھرنا، پیدل پھرنا، اللہ سے مانگنا، یہ حالات کے بدلنے کا بہترین ذریعہ ہے. حالات بدلنے کسی کام سے ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے حالات نہیں بنے گی انسانوں کے لیے. www.attableek.com, the reviver of